باپ اور بیٹا دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے گھر سے نکلتے ہیں صبح سویرے دھندل کے میں۔ بیٹا اپنی جوانی کو، اپنے حسن کو، اپنی رہنمائی کو، اپنی امیدوں کو اور اپنی امنگوں کی دنیا کو قربان کرنے کے لیے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ باپ اپنی 100 سالہ دعاؤں کے صبر کو، اپنے لختے جگر کو اور اپنے نور نظر کو قربان کرنے کے لیے خوش خوش جا رہا ہے۔ جب شیطان نے یہ منظر دیکھا تو سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھے ہمیشہ ضد پہنچائی ہے، اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے، مجھے زخم پہ زخم لگایا ہے۔ اگر آج میں نے ابراہیم علیہ السلام کا بنا بنایا کام بگاڑ نہ دیا تو میرا نام بھی عزازیل نہیں، ابلیس نہیں۔ دوڑتا ہوا آپ کے گھر آیا، حضرت ہاجرہ تشریف فرما تھی۔ کہا بی بی ہاجرہ، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا دونوں باپ بیٹا سیر و تفریح کے لیے گئے۔ کہا نہیں، وہ سیر کے لیے نہیں گئے، بلکہ ابراہیم اپنے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا۔ کہا کبھی ایسا بھی ہوا کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ ہے جی، ایسا نہیں ہو سکتا، نکل جا میرے گھر سے، دفع ہو جا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، جا کے بھاگ کے پکڑ لو بیٹے کو، نہیں تو کچھ ہی دیر کے بعد تمہارے بیٹے کی تمہارے سامنے لاش ہوگی اور تم اوپر آنسو بہا رہی ہوگی۔ حضرت ہاجرہ نے کہا ابراہیم تو اسماعیل سے پیار ہی بہت کرتا ہے، محبت ہی بہت کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ بیٹے کو کاٹ کے رکھ دے، ذبح کر کے رکھ دے۔ اس نے کہا نہیں، ایسا ہو جائے گا۔ کہا کیوں ہو جائے گا؟ کہا اس لیے ابراہیم کے رب نے اسے اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے یہ سنا کہ میرے رب نے حکم دیا ہے تو آپ کا چہرہ طمانینت سے کھل اٹھا، چہرے پہ نورانیت کا احساس ہونے لگا، آپ کا چہرہ کھل گیا، تبسم ہونے لگا چہرے کے اوپر۔ کہا اگر میرے قریب رب کا حکم ہے کہ ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل ہوں تو اس کے نام پہ قربان کر دو۔ یہ تو ایک اسماعیل ہے، ایک اسماعیل کی کیا بات ہے، ہزاروں اسماعیل ہوں تو میرے مالک کے فرمان پہ قربان کر دو۔ شیطان کو یہاں 100% امید تھی، ماں کا دل نرم ہوتا ہے نا، ممتا تڑپ جاتی ہے ایسی بات سن کے، اس کو یہاں 100% امید تھی، مگر منہ کی کھانی پڑی، ہمت نہیں ہاری شیطان نے۔ دوڑتا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، یہاں بھی منہ کی کھانی پڑی، لیکن دل مضبوط کر کے شیطان پھر آخری اور تیسرا حملہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے الجھ پڑا۔ کہا اے ابراہیم، اتنے زینت اور عاقل شخص ہو کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور بھی تو کئی طریقے ہو سکتے ہیں جی۔ اے ابراہیم سن لو، اگر تم نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تمہارا کوئی نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، تمہارا خاندان ختم ہو جائے گا۔ کہا یہ جو آپ نے خواب کی رٹ لگائی ہے، ہو سکتا ہے کوئی شیطانی خواب ہو، اگر رب کا حکم ہوتا تو رب آپ کے پاس جبریل امین کو وحی لے کے بھیج دیتا ہے جی، تو یہ شیطانی خواب ہو سکتا ہے، اس سے بعد آ جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا کہ بے ایمان مردود ہے، زمین سے کنکریاں اٹھائیں، پتھر اٹھائے، چھوٹے چھوٹے ٹیپ مارے، شیطان بھاگتا ہوا دکھائی دیا، 1 بار 2 بار 3 بار۔ آج یہ جو حاجی یہ پتھر مارتے ہیں جی شیطان کو، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان اور اس سے بڑا، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں جی۔ رب کو وہ ادا اتنی پسند آئی، کہا اے ابراہیم قیامت تک تیری ادا کو زندہ رکھوں گا، اس وقت تک حاجی کا حج قبول ہی نہیں کروں گا جب تک تیری ادا کو ادا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، 3 بار پتھر مارے، شیطان کی آنکھیں کھل گئی، اسے پتا چل گیا کہ اس کا واسطہ آج کسی اللہ والے سے پڑا ہے، جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے الا عبادک الصالحین، الا عبادک الصالحین۔ اللہ اکبر۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹا گوشہ تنہائی میں جاتے ہیں۔ بیٹا باپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ ابا جان آپ ایک کام کرنا، جب مجھے ذبح کرنے لگو میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دینا،
تاکہ کہیں بے خبری میں ہرا بیٹھوں اور پھر آپ کو میرے چھینٹے پڑ جائیں اور آپ کو میری بازو یا ٹانگ لگ جائے، بے ادبی ہو جائے، تو اس لیے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، اور جب مجھے ذبح کرنے لگو میرا چہرہ زمین کی طرف کر دینا، اپنے چہرے کی طرف مت رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو آپ میرا چہرہ دیکھ کے جو اللہ کا حکم ہے اس میں تاخیر کا شکار ہو جائے، آپ کو میرا چہرہ دیکھ کے پیار آ جائے اور آپ بھی اللہ کا حکم پورا نہ کر سکیں۔ تو کہا بیٹا ٹھیک ہے، آپ روشن تنہائی میں باپ ہے، بیٹا ہے، باپ نے بیٹے کو لٹایا، ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیے جی، اور لوہے کی چھری جو گلا ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہے، نرم و نازک گردن، اس کے اوپر لوہے کی چھری رکھ دی۔ یہ منظر نہ کبھی آسمان نے دیکھا تھا، یہ منظر نہ کبھی زمین نے دیکھا تھا، یہ منظر نہ کبھی سورج نے دیکھا تھا، یہ منظر نہ کبھی چاند نے دیکھا تھا، یہ منظر نہ کبھی حور و غلمان نے دیکھا تھا، یہ منظر نہ کبھی فرشتوں نے ملائکہ اعلیٰ نے دیکھا تھا۔ جو منظر آج آسمان اور سورج اور چاند ستارے دیکھ رہے تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو جناب آپ کے نرم و ملائم گلے پہ رکھی، گردن پہ رکھی، اور تیزی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ جب چلانی شروع کر دی تو عالم بالا میں درجہ طاری ہو گیا ہوگا۔ فرشتوں کو انی عالم ما لا تعلمون کی تفسیر کا علم ہوا ہوگا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب چھری پھیر رہے تھے تیزی کے ساتھ، ادھر سے ندا آتی ہے، بس اے میرے خلیل، بس تیرا امتحان ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا۔ محبت سے بولیے اے میرے خلیل، بس اے میرے خلیل، بس تیرا امتحان ہو گیا اور تو کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ تو یہ سارے اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ رب کی رضا کے لیے اپنا تن، من، دھن، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا کاروبار، اپنا کنبہ قبیلہ اس کی رضا کے لیے قربان کر دو۔ اقبال کہتا ہے غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین کی ابتدا ہے اسماعیل علیہ السلام۔